محبت، عشق اور عشق مجازی۔ اب محبت کے بعد آتا ہے عشق، اور عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے عشق مجازی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اس پہ تو پھر انبیاء بھی نہیں بچے کہ انہوں نے پہلے عشق مجازی کیا اور پھر عشق حقیقی کو حاصل کیا۔ جو ہے آنکھ بہکتی ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا دل بہکتا ہے، اور دل بہکنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا ستر بہک جاتا ہے، وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے محبوب کو پسند آئے۔ عورت سے جو عشق کرتا ہے، عشق کرنے والا شہید ہوتا ہے۔ رہتی کہاں ہے؟ رہتا کہاں ہے؟ وہ بھائی چل یار چل، نکل جائے گی، جاتے دیکھتے کس گلی میں جاتی ہے۔ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی کام کے تھے۔ کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے۔ وہ امام صاحب نے تھوڑی قرات لمبی کر دی تھی، تو ان کے دل پر ساگ گزرا کہ امام صاحب نے اتنی لمبی قرات کر دی ہے، جبکہ میری معشوق میری محبوبہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا انتظار کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا ہوسٹ محمد حسن رضا قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نیو پوڈ کاسٹ لے کر۔ آج جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، ہمارے حضرت جی محمد عباس علی اتاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج ہمارا جو موضوع ہے، جس موضوع پر یہاں ڈسکس کریں گے، ہمارا موضوع ہے محبت، عشق اور عشق مجازی۔ آج ہم جانیں گے محبت کسے کہتے ہیں، عشق کسے کہتے ہیں اور عشق مجازی کسے کہتے ہیں۔ میرا حضرت سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت جی سوال یہ ہے کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحب للہ والبغض للہ، صدق اللہ العظیم۔ حسن بھائی یہ دیکھیے کہ جو محبت ہے اس کی ہمارے امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری ڈیفینیشن کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ محبت ایسی خواہش کا نام ہے جو بندے کے اندر پیدا ہو اور بندہ اس کی جانب راغب ہو جائے۔ گویا اب دیکھیے یہاں خواہش یعنی وش کا ذکر آیا ہے۔ اب خواہش گویا ہماری کنڈیشن کیفیات کا نام ہے، یعنی انسان کا بار بار کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اس کو چاہنا، اس کی طرف بندے کا بار بار خیال جانا، گویا کہ دل کا کسی چیز کی طرف کسی چیز کو پسند کرنا اور اس کو چاہنا، یہ محبت ہے۔ اب محبت کے بعد آتا ہے عشق۔ دیکھیے اس محبت میں طول پکڑ لینا، محبت کا بڑھ جانا، تجاوز کر جانا، حد سے زیادہ پڑ جانا، یہ عشق کہلاتا ہے۔ اب حضرت امام ظہور رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عشق یہ ہے کہ بندے حد سے زیادہ تجاوز کر جائے کسی بات میں، اب وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو مین تو یہی ہے کہ محبت جو ہے شروع میں ہوتی ہے بندے کو، اور اگر وہ طول پکڑ جائے تو اسے ہم عشق کا نام دیتے ہیں۔ ماشاء اللہ حضرت جی، آپ نے بخوبی جواب عطا فرمایا اور ہم نے جان لیا کہ حقیقتاً محبت کہتے کسے ہیں۔ اچھا حضرت، عشق مجازی اصل میں کیا ہے؟ عشق مجازی اور عشق حقیقی یہ بڑا ہی جو ہے ایک سنا سنایا اور بڑا ہی مشہور و معروف جو ہے نا لفظ ہے عشق مجازی۔ عشق مجازی کا اگر اطلاق کیا جائے تو یہ عمومی طور پر عورت کی طرف اور ان مردوں کی طرف، خوبصورت لڑکوں کی طرف جن کے بندے کا دل میلان کر جائے۔ اب ان سے اگر کسی کو جو ہے محبت ہو جائے، نفسانی خواہش اسے ہم بولیں گے، محبت کا تو اسے نام نہیں دیں گے، یہ عشق مجازی کہلاتا ہے۔ اور یہ عشق مجازی ایسا ہے کہ اگر یہ معاذ اللہ عورت یا اس کی مثل ایسے خوبصورت لڑکے سے ہو جائے کہ جو عورت کی مانند ہو، تو پھر یہ تباہیوں کے انبار کھڑے کر دیتا ہے۔ ناظرین آپ بھی غور فرمائیے، عشق مجازی جو کہ ایک بہت بڑا نقصان دایک ہمارے لیے ثابت ہو سکتا ہے، جس کو ایوائڈ کرنا ہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب میرا حضرت سے اگلا سوال ہے کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ عشق مجازی میں بہت زیادہ پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور کئی اس طرح کے سوالات بھی پیدا کر جاتے ہیں کہ عشق حقیقی کرنا ہے
تو اس سے پہلے عشق مجازی کرنا ضروری ہے. اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے حسن بھائی، عشق حقیقی، یہ حقیقی لفظ، یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک کی ذات سے محبت کرنا، اللہ پاک کی ذات سے چاہت رکھنا، عشق کرنا. اب اس میں جو ہے انبیاء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، یعنی کہ بزرگان دین بھی اسی میں آ گئے. یعنی کوئی اگر اللہ سے محبت رکھتا ہے تو بزرگوں سے بھی محبت رکھتا ہوگا. گویا بزرگوں کی محبت، انبیاء کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے. اور عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے عشق مجازی، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. تو اب اگر یہ اس بات کو لے لیا جائے، ذرا پل بھر کے لیے آپ سوچیں کہ اس بات کو لے لیا جائے تو یہ کہاں جائے گی؟ اس کے تو پھر انبیاء بھی نہیں بچے کہ انہوں نے پہلے عشق مجازی کیا اور پھر عشق حقیقی کو حاصل کیا. ایسا تو محال ہے، ممکن ہی نہیں. یہ تو کسی نے اندھیروں میں رہ کر اور اندھیروں کی خائیوں میں ڈوب کر بات کی ہے. عشق حقیقی کو حاصل کرنے کے لیے عشق مجازی کو حاصل کرنا بالکل بھی ضروری نہیں ہے. ماشاءاللہ، ہم نے جان لیا کہ عشق حقیقی کے لیے عشق مجازی کی کوئی ضرورت نہیں. عشق حقیقی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور عشق مجازی شیطان کی طرف سے ہے. میرا اگلا سوال حضرت یہ ہے کہ اس کے شریعت میں کیا کیا نقصانات وارد ہو سکتے ہیں؟ حسن بھائی، عشق مجازی کا دیکھیے فقدان جو ہے نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی کم چیز ہے. فقدان تو اس کا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ایک میجورٹی آپ کو ملے گی. بلکہ اگر میں کہوں کہ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ماشاء اللہ اس میں فعل بد میں مبتلا ہے. ہماری جو ہے نا کو ایجوکیشن، اس کا بڑا عمل دخل ہے کہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ پڑھنا اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ، اسی طرح عورتوں کا مردوں کے درمیان میں کام کرنا اور مردوں کا عورتوں کے درمیان میں کام کرنا. اب دیکھیں کہ یہ چیز جاتی کا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات یہ فرمایا، سب سے پہلے بندے کی جو ہے آنکھ بہکتی ہے، اس کے ساتھ پھر اس کا دل بہکتا ہے، اور دل بہکنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کا ستر بہک جاتا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ جو سب سے پہلا وار ہوگا وہ آنکھ پر ہوگا. آنکھ جس چیز کا تصور کرے گی، جس کو دیکھے گی، اس کے بارے میں خیال بھی چھوڑیں گی. اب حسن بھائی، یہ بات تو کسی سے بھی مخفی نہیں، آپ بھی یہیں پر رہتے ہیں، لوگوں کی گیدرنگ میں رہتے ہیں. نوجوانوں کا جو حال ہے اور جس طرح جو ہے اگر یہ عمل پایا تکمیل تک نہ پہنچے تو نوجوان اپنے آپ کو شوٹ بھی کر ڈالتے ہیں، خودکشی کی طرف جاتے ہیں، ڈپریشن کی طرف جاتے ہیں. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ وہ نشے کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈرگ لینا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ چیز یہ ہوتا کیوں ہے؟ اس کا نقصان سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا نقصان یہ ہوگا، بندہ اپنا وقت، قیمتی وقت کو ضائع کرتا ہے. کرتا کس طرح ہے؟ آپ کا بھی مشاہدہ ہے کہ جب کسی کو شخص کو کالجوں یونیورسٹیوں کے گیٹوں پر وہ نوجوان کھڑا ہوگا اور اپنے اس محبوب کے انتظار میں، اب وہ جیسے ہی نکلے گا تو یا تو وہ اسے گھر پہنچا کے آئے گا، یعنی اس کا پیچھا کرے گا، یا گھر سے یونیورسٹی کالج تک. اب یہ بڑھتا، یہ یہاں نہیں رکتا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خط و کتابت کا سلسلہ جاری ہوتا ہے. اب اس میں ایک طویل وقت ضائع ہوتا کس طرح ہے؟ اب وہ پہلے اس کے بارے میں اسٹڈی کرے گا، باقاعدہ شعر و شاعری اور اس مزاج کی کہ میرے محبوب کو پسند آئے. پھر وہ اس کو رٹے گا اور پھر اس کو ایک اچھی تحریر دینے کی کوشش کرے گا. اس میں بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے پسند نہیں آتی، پھر خود پڑھ کے دیکھتا ہے، امیج کرتا ہے کہ اچھی لگے گی، اگر نہیں لگتی تو اس کو ضائع کرتا ہے. یوں گھنٹوں اپنے ضائع کرتا ہے اور ایک طویل جو ہے نا وقت کو برباد کرنے کی طرف جاتا ہے. صحیح، یعنی شریعت نے ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ اس سے دور رہا جائے، یہ نقصان دایک چیز ہے. حضرت، ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آج کل کا ہمارا معاشرہ بہت زیادہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک مرد کو عورت سے عشق ہو جاتا ہے اور پھر وہ تباہیوں کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت، ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ مرد نامحرم عورت کو دیکھ سکتا ہے، اس بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ دیکھیے حسن بھائی، عورت کو دیکھنے کی شریعت میں غیر محرم کو قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن اسلام، کیونکہ ہمارا اسلام نرمی کا درس دیتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ہمیں نرمی کے معاملات پائے جاتے ہیں. ورنہ اگر اسلام میں سختیاں ہوں
تو ہمارے لیے جینا دشوار ہو جائے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے. فرمایا جس شخص کی غیر محرم پہ نظر پڑ جائے تو وہ اپنی نظروں کو پھیر لے. فرمایا ایک بار کا کوئی گناہ نہیں ہے، دوسری نظر کا گناہ ہے. اب دیکھیے کہ اب یہاں پر دیکھنے کی اجازت کتنی ہے. یہ تو ایک بار کسی کی غلطی سے نظر پڑے، اور دوسری فرماتے ہیں حدیث پاک کا ہی مفہوم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. فرمایا کیا تم نے نکاح کر لیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کر لیا. فرمایا جس سے نکاح کیا اس سے پہلے دیکھا بھی تھا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو نہیں تھا. فرمایا کہ اگر تم دیکھ لیتے تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر تھا. تو اب یہاں پر اس حدیث پاک سے علماء فرماتے ہیں کہ جس سے تم نکاح کرنے جا رہے ہو، جو تمہاری ہم سفر بننے جا رہی ہے، تو اس کو ایک نظر دیکھنا اپنے جو ہے ان کے خاندان کے درمیان میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھ لینے کی اجازت دی گئی ہے. صحیح. اور حضرت ہم یہ بھی معاشرے میں سنتے ہیں کہ عورت سے جو عشق کرتا ہے، عشق کرنے والا شہید ہوتا ہے. ایسی جو سوالات ہمارے ذہن میں ابھی تک موجود ہیں ان کو بھی کلیئر فرما دیں گے تو بہت بڑی یہ اپرچونٹی ہے، یہ بہت بڑی رہنمائی ہے آپ کی طرف سے جو معاشرے کو، ہمارے معاشرے اور ہماری آڈینس کو حاصل ہو جائے گی. کیا واقعی عورت سے محبت کرنے والا شہید ہے؟ اللہ اکبر. دیکھیے حسن بھائی، عورت سے عشق کرنے والا، یہاں علماء نے یہ بات یاد رکھے کہ عورت سے عشق کرنے والا شہید تو ہے، لیکن آج کے دور میں اگر آپ وہ شہید ڈھونڈنے جائیں گے تو شاید آپ کو شہید نہ ملے، آپ خود اس کو تلاش کرتے ہوئے شہید ہو جائے. کیونکہ ہمارے جو ہے نا، ہمارا یہ پہلا ہے کہ جیسی نظر پڑی تو دوسرا وار کیا ہے؟ دوسرا وار ہے ایڈریس کا، رہتی کہاں ہے، رہتا کہاں ہے، کرتا کیا ہے، پڑھتا کیا ہے، کس کلاس میں پڑھتا ہے، اچھا خاندان کا سٹیٹس کیا ہے. اس ساری معلومات لینے کی کوشش کی جاتی ہے. جبکہ یہ جو شہید کا آپ نے ذکر کیا ہے نا، یہ وہ والا شہید ہے کہ کسی شخص کی گزرتے ہوئے کسی عورت، نامحرم عورت پہ نظر پڑے اور وہ نظر اس کے دل میں گھر کر جائے. اب گھر کرنے کے بعد وہ کیا کہ وہ شخص دوبارہ اپنی نظر حدیث کے مطابق پھیر لے، دوبارہ نظر نہ کرے، اس کا پیچھا بھی نہ کرے. ہمارے یہاں تو ہوتا ہی ہے کہ نظر پڑی، او بھائی چل یار چل، نکل جائے گی، جاتے دیکھتے کس گلی میں جاتی ہے. اب فرمایا کہ وہ اپنی نظروں کو پھیر لے اور واپس اپنی راہ آ جائے. اب اس کے دل میں کیونکہ وہ گھر کر چکے ہے، وہ اس کا تذکرہ بھی کسی سے نہ کرے، اور کوئی خط و کتابت کا سلسلہ، میسیجز اور یہ کام بھی نہ کرے. فرمایا کہ اگر وہ اس کی یاد میں گھٹ گھٹ کر مر جاتا ہے تو یہ بندہ شہادت کے مرتبے تک پہنچ جائے گا. جزاک اللہ خیر حضرت جی، آپ نے رہنمائی فرمائی اور ہم نے جان لیا کہ عشق مجازی کے زیادہ تر نقصانات ہی نظر آتے ہیں، اور عشق مجازی کی کوئی ضرورت نہیں عشق حقیقی حاصل کرنے کے لیے. حضرت جی اب یہ جو بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ اس میں مبتلا ہو کر ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، اور ڈپریشن میں اتنا چلے جاتے ہیں کہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. اب اس کو کس طرح دور کیا جائے؟ کیا طریقہ ہے کہ اس ڈپریشن سے نکلا جائے؟ دیکھیے حسن بھائی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا کہ یہ بیماری بڑھ کیوں رہی ہے. جب اس کے بڑھنے کا پتہ لگ جائے گا پھر اس کے روکنے کے بھی اقدامات ہوں گے. پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کے بڑھنے کی بڑی وجہ ہماری جو ہے ینگ جنریشن کا اکٹھے تعلیم حاصل کرنا، اکٹھے کام کرنا، محرموں کا جو ہے غیر محرموں کا جو ہے نامحرم مردوں کے درمیان میں کام کرنا، یہ اس کی بڑی وجہ ہے. اب اس کو ختم کس طرح کیا جا سکتا؟ ہمارا اسلام قرآن پاک میں واضح ہمیں حکم دیا گیا. قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، فرمایا کہ مرد اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں اور عورتیں اپنی نظروں کو جھکا کر رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اور اب دیکھیے کہ پھر اسلام نے پردے کا کنسیپٹ دیا ہے عورت کو کہ وہ پردے میں رہے، وہ چار دیواری میں رہے، اور وہاں پر حالات کی جدت کے مطابق علم دین حاصل کرے، دنیا کا فہم جتنا اس کے لیے شریعت نے اجازت دی اتنا حاصل کرے. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے، یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں اسلامی نظام، اگر یہ آ جائے تو ہم اس بیماری کو، بڑھتی ہوئی اس جو ہے سچویشن کو
قابو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر حضرت۔ حضرت آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے، یہ بتائیے گا کہ جو اس راستے پہ چل پڑا ہے اور وہ ڈپریشن کی کھائیوں میں چلا گیا ہے، اسے آگے کچھ بھی نہیں نظر آ رہا، صرف ڈپریشن میں ہے، صرف جذباتی ہوا پڑا ہے کہ میں نے اسے حاصل کرنا ہے، اور وہ چھوڑ کے چلی گئی ہے، تو اب کیا اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ اس ڈپریشن سے، اس کے خیالات سے، وہ جس عشق مجازی میں پھنس چکا ہے اس سے نکل آئے؟ عشق نے نکما کر دیا غالب، ورنہ آدمی ہم بھی کام کے تھے۔ اب دیکھیے نا، اچھا بھلا پڑھا لکھا سمجھدار ویلا کاروبار کے حوالے سے بندہ جب اس طرف آتا ہے تو ہم نے دیکھا ہے، یہ مشاہدہ آپ کا بھی ہوگا حسن بھائی، کہ وہ اچھا بھلا شخص اس عشق کی وجہ سے اپنے کاروبار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اپنے بسا اوقات گھر بار سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اسی طرح اللہ اکبر جیسا آپ نے کہا اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا بڑا ریزن کیا ہوتا ہے؟ میں اس کی جو ہے نا ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بسا اوقات بندہ عشق اس شخص سے کر بیٹھتا ہے جو اس کے سٹیٹس کے مقابل نہیں ہوتا۔ ہاں، یا تو اس کا سٹیٹس زیادہ ویل اپ ہوتا ہے یا اس کا زیادہ ویل اپ ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، گھر والے مانتے نہیں ہیں اور یہ ضد کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نسب سے نسب کو جوڑو، یعنی کہ ایسے شخص سے شادی کرو جو تمہارے نسب کے مقابل ہو، تمہاری سٹیٹس کے مقابل ہو۔ ایسا نہیں ہے ایک امیر ہے دوسرا غریب ہے۔ تو یہ اگر یہ چیز آ جائے نا کہ میں نے کرنی کیا ہے، کیونکہ وہ جذباتی طور پر نوجوان فیصلہ کرتا ہے کرنی ہے تو اس سے کرنی ہے، جبکہ والدین دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ اس کے سٹیٹس کے لائق نہیں ہے، یہ یہاں کرے گا تو اس کو کافی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جذباتی نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں جذبات سے کام ہرگز نہیں لینا چاہیے۔ چاند کو توڑ کر لانے کی باتیں نہ کی جائیں، بلکہ بندہ ٹھنڈے دماغ سے سوچے اور سوچے کہ یار میں جس سے عشق کر رہا ہوں اب اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے۔ مفتی قاسم صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے نکلنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بندہ جس شخص سے عشق کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کے مرنے کے بعد کے حالات کو سوچے۔ اچھا مرنے کے بعد اس کی شکل کا کیا ہوگا، ہے نا، اس کے جسم کا کیا ہوگا، اس کو کیڑے کھائیں گے، یہ خوبصورت بدن مٹی ہو جائے گا، ہے اور کے کیڑے اس کو کھا جائیں گے۔ مزید وہ سوچے کہ انسان کے اندر ہے کیا، یہ جاتا ہے، یہ اس کے اندر بھرا کیا ہوا ہے، گند بھرا ہوا ہے۔ جب وہ اس طرح کی کیفیت کو سوچے گا، آخرت کے معاملات کو سوچے گا، وہ سوچے گا یار میں کتنی دیر کر لوں گا، 10 سال کر لوں گا، 20 سال کر لوں گا، آخرکار یہاں سے جانا تو ہے، تو اللہ کی اگر خوشنودی حاصل کر کے جاؤں۔ بزرگ رحمت اللہ علیہ تھے، اسے عشق ہو گیا، لڑکی بڑی خوبصورت تھی، عشق ہو گیا، ہو جاتا ہے نا۔ اب وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ ساری رات، سردیوں کی رات، اس کے گھر کے باہر دیوار سے جو ہے نا ٹیک لگا کر اس کا انتظار کرتے تھے کہ ایک نظر باہر آ جائے، ایک نظر باہر آ جائے۔ لیکن پوری رات گزر گئی، وہ جو ہے نا عورت، وہ لڑکی گھر سے باہر نہیں آئی۔ جب صبح فجر کی اذان لگی تو وہ گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر آئی اور اس نے کہا کہ میں جو ہے آج ہمارے گھر مہمان ہے اس لیے میں نہیں آ سکتی۔ وہ بزرگ رحمت اللہ علیہ کو پتہ ہی نہیں لگا نا، پوری رات گزر گئی۔ واپس آنے لگے تو اب یہ بزرگ عشاء کی نماز پڑھ کے گئے تھے نا، وہ امام صاحب نے تھوڑی قرات لمبی کر دی تھی، تو ان کے دل پہ ساگ گزرا کہ امام صاحب نے اتنی لمبی قرات کر دی ہے، جبکہ میری معشوق میری محبوبہ جس سے میں محبت کرتا ہوں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اب آپ رحمت اللہ علیہ واپس آئے تو وہ فجر کی اذان ہو رہی تھی، تو دل میں ایک جب اللہ کی طرف سے آتا ہے نا جی، ایک جملہ ہی راہ ہدایت دے دیتا ہے، ایک جملہ ہی بندے کا بیڑا پار لگا دیتا ہے۔ اب اس کے دل میں ایک آیا کہ تو ساری رات ایک مخلوق کے لیے، صرف ایک مخلوق کے لیے کھڑا رہا ہے نا، کاش کہ تو اپنے رب کے لیے کھڑا ہوتا، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوتا، تو تیرا تو جو ہے تیرا رب تجھ سے راضی ہو جاتا۔ اس نے وہی توبہ کی اور اس کے بعد وہ اللہ کا نیک ولی بن گیا۔ تو یہ ہے کہ اگر سوچیں ہم دین کی طرف آئیں، دیندار لوگوں کے قریب ہوں، تو ان دنیا دار لوگوں کی، دنیا کی چیزوں کی محبت دور ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ کریم۔ جزاک اللہ خیر حضرت، آپ نے بہت اچھی رہنمائی فرمائی اور ہم نے جان لیا کہ اس عشق کے مجازی سے اپنے آپ کو کس طرح دور رکھا جائے، اس کے نقصانات کیا ہیں
اور یہ کس طرح کی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ یقیناً ہماری آڈینس کو بھی اس بات کا معلوم ہو چکا ہوگا کہ اس کے مجازی کتنا بڑا گناہ اور کتنی بڑی بیماری ہے۔ یقیناً آپ کو بھی اس پوڈ کاسٹ سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری پوڈ کاسٹ پسند آئی، آپ کو اس میں سے کوئی بھی کسی بھی طرح کی انفارمیشن ملی، تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس پوڈ کاسٹ کو لائک کریں، اور آنے والی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے، اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ہماری گفتگو آپ کو کس طرح لگی۔ انشاءاللہ عز و جل اب ملاقات ہوگی اگلی پوڈ کاسٹ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔